شروع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج ڈوب نہیں جائے گا، آپ کے حلق سے ایک ذرہ تو ذرہ ہے، آپ تھوک بھی نہیں نکل سکتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ اپنے منہ میں تھوک نہ جمع کریں۔ کیا نہ جمع کریں؟ تھوک نہ جمع کریں۔ بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں، تھوک جمع کرتے رہتے ہیں اور تھوک جمع کر کے اس کو لے لیتے ہیں۔ ایسے ہیں بہت سے لوگ، اگر راستے میں ہے تو تھوک دیں گے، لیکن ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ تھوکنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو وہاں کیا کریں گے، وہاں لے دیں گے۔ روزہ ان کا مقروض ہو جائے گا، اور زیادہ ہو جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، تو تھوک بھی نہ نکلیں۔ دوسری بات، صرف جو حضرات روزے دار ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کھانا نہ کھانے کا نام روزہ ہے، پانی نہ پینے کا نام روزہ ہے۔ نہیں، ان کے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، ان کے پیروں کا بھی روزہ ہے، ان کے دماغ کا بھی روزہ ہے، یہاں تک کہ تمام جسم کے حصوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم نے کوئی چیز نہیں کھایا ہے، ہم نے نیت کر لیا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یعنی کل کے روزے کی ہم نیت کرتے ہیں، اے اللہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ پورا دن اگر وہ غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، کانوں سے گانے سنتا ہے، زبان سے گالیاں بکتا ہے، اور پیروں کے ذریعے سے گناہ کر رہا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے گناہ کر رہا ہے، اور اس طریقے کی تمام چیزیں ہیں، یا کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمایا ہے فضائل رمضان میں کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا فاقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فاقہ ہوتا ہے۔ فاقے میں اور روزے میں فرق ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، آپ روزہ آپ نے رکھا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں، تو یہ آپ کا فاقہ ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ روزہ بھی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ بھی ہیں، بیوی پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، آپ روزہ بھی ہیں، کم تول رہے ہیں، آپ روزہ بھی ہیں اور آپ کسٹمر سے، گاہک سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ روزے کا مطلب یہی ہے گناہوں سے بچ جانا۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم روزہ ہیں، لیکن آپ کا روزہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کا یہ فاقہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات روزہ ہیں وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے پیروں کی بھی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی سوچ کو بھی بدلے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اعضائے جسمیہ سے کوئی گناہ ثابت ہو جائے۔ اور یہ متبرک ایام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے بیچ میں یعنی عطا فرمائے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو وقت رمضان المبارک کا ہمارے پاس سے جا رہا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ اگر یہ رمضان تک ہم زندہ رہیں گے تو یہ ہماری بھول ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں۔ وہ پچھلے رمضان میں انہوں نے روزہ بھی رکھا، پچھلے رمضان میں انہوں نے تراویح بھی پڑھا، پچھلے رمضان میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، پچھلے رمضان میں انہوں نے عید کی بھی نماز پڑھی، اور اس مرتبہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں،
ہم رمضان المبارک کے یہ متبرک ایام کو غنیمت سمجھیں اور جو دن بچے ہیں ان دنوں میں کوشش کریں روزہ رکھنے کی، کوشش کریں روزہ رکھنے کی کہ اے اللہ، اور دعا مانگے اللہ سے کہ اے اللہ ہم سے روزہ رکھوا دے، ہم سے روزہ رکھوا دے اللہ۔ اگر اللہ نے ہم سے روزہ رکھوا دیا سمجھ لو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہو گیا۔ آپ ہی بتائیے، اچھا بہت سے حضرات اس میں ایسے ہوں گے جو صاحب اولاد ہوں گے، بہت سے حضرات اس میں ایسے بیٹھے ہوں گے جو اولاد والے ہوں گے۔ آپ صحیح صحیح بتائیے گا، اگر آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں تو کیا اس بیٹے سے کا لایا ہوا کوئی سامان آپ کا دل چاہے گا استعمال کرنے کو؟ صحیح صحیح بتائیے، آپ کا دل چاہے گا؟ مان لیجیے آپ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہیں، کسی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور حقیقت میں اس نے ایسی غلطی کیا ہے جس غلطی کی وجہ سے آپ اس سے خفا ہو گئے ہیں، اور وہ شام کو آ رہا ہے کہ لو ابا ہم مٹھائی لائے ہیں آپ کے لیے آدھا کلو، آپ کھائیں گے؟ آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا، آپ کا دل ہی گوارا نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے میں آپ کے ہاتھ تک کچھ نہیں دے سکتا ہوں، نہیں کہیں گے زبان سے تو دل میں ضرور سوچیں گے۔ اسی طرح اللہ کا مسئلہ ہے، اگر اللہ جب کوئی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو مسجد کے اندر تھا مطلب کیا بھٹکنے بھی نہیں دیتا ہے، مسجد کے اندر بیٹا میرا گھر ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے نا، کیوں بھائی؟ ہر آدمی اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، اس نے بنایا ہے اپنے مکان کو، اور مکان بنانے کے بعد جو ہے ہم جس رشتے دار سے، جس شخص سے ہمارا دل خوش ہوگا اس کے لیے دروازہ کھولیں گے نا، یا ہر ایک کے لیے دروازہ کھولے گا تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے، نہیں، ہمارا دل جس سے خوش ہوگا، یہی آخر اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل جس سے خوش ہوگا اس کے لیے مسجد کا بھی دروازہ کھول دے گا، اس کے لیے روزے کا بھی دروازہ کھول دے گا، اس کے لیے نماز کا بھی دروازہ کھول دے گا، اس کے لیے زکوٰۃ کا بھی دروازہ کھول دے گا، اور اس کے لیے اپنے گھر کے تمام امور کے لیے بھی دروازہ کھول